سمجھنا چاہتا ہوں کہ ابھی کافی لمبی بات ہوئی ان کی سمیر صاحب سے بھی. نالج بھائی ذرا مائک بند کرنا شور آ رہا. اچھا جی جی تو بہرحال وہ اپنے اپنے تفسیریں ہوتی ہیں، اپنے اپنے ترجمے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن نمبر ون تو یہ میں تو بہرحال اپنا ہر ایک کا طریقہ کار ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بد تہذیبی پہ نہیں آتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگوں سے بات چیت نہ کی جائے. یہ بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی ہے میرا معاملہ. اپنا ذاتی ہے. بالکل ٹھیک سر، نجم الہدا بھائی 100% درست بات کر رہے ہیں آپ. کیونکہ یہ بائیکاٹ آگے ہی دیکھ لیں کہ دوسری طرف سے بھی وہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جیسا معاملہ چل رہا ہے، تو یہ تو اپنے گھر اجاڑ کرنے والی بات ہے. تو لیکن چلے ٹھیک ہے، وہ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے ایک بات کاشف بھائی بتائیں، آپ نے پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، یہ اس سے ایک تو آپ کی بھی انرجی ضائع ہوتی ہے میرے خیال میں. کیا ہمارے پاس اس طرح کی اگزامپلیں نہیں ہیں کہ ان سے ہی بندہ فیصلہ لے لے؟ یعنی کہ اگر بالفرض مال میں سمیر صاحب سے بات کر رہا ہوتا اسی خاتم النبیین پہ کہ کوئی نبی نہیں، تو بھئی حضرت موسیٰ کے بعد یہودی آج تک حضرت عیسیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا وجہ؟ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آج تک جو ان کو مان رہے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ مقصد ہے نہیں مانا ان دونوں امتوں نے اپنے سے دوسرے نبی کو؟ کاشف بالکل بھائی آپ درست. نجم کیا الہدا بھائی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ کار تھا جو آپ بیان فرما رہے ہیں. جی مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے تھے، جو ہم نے ان سے سیکھا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک تو لاجواب کرتے تھے، پھر اپنی بھی آپ تفصیل بیان کر دیتے تھے. ہر اس میں کا بھی اپنا یہ ہے طریقہ نا، ہوتا ہے. ہو اس میں سکتا ہے بھی میں یہ ہے. غلط ہوں، آپ نہیں نہیں آپ نہیں صحیح نہیں کہہ رہے نہیں نہیں، ہر مریض ہیں. کو جی ایک ہی میڈیسن نہیں نا چلتی. مختلف مریضوں کے لیے مختلف میڈیسنز ہوتے ہیں. ہاں جی 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 جی، بالکل بالکل دیکھیں بالکل. میں ابھی آپ نے 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ لگایا اور میں نے حوالہ نکال لیا تھا. اب ہمارے اچھا نزدیک کی جو امت ہے وہ کرسچن کی ہے. بھئی وہ جی کیوں نہیں جی مان سر. رہے رسول اللہ کو؟ اتنا بڑا قرآن پاک، اس میں بائبل، تورات، سارا کچھ مکس ہے. اور اپنی بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا تعلیم بھی مکمل کی ہے تاکہ قیامت تک یہ چلے. تو وہی اعتراضات تحریرات پر، نہیں وہی نہیں، اعتراضات. میری بات سن لیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے بھائی، وہی ختم نبوت ہے. حضرت عیسیٰ بھی یہی فرما کے گئے ہوئے ہیں. اپنی ان کی انجیل متی کی کتاب ہے 24:24، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے نشان اور عجائب دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو ہرگز بدگمان ہرگز بزرگان کو پتہ ہے کیا لکھا ہے، برگزیدگان کو بھی گمراہ کریں گے. مرزید گان، جی بالکل بر بالکل ٹھیک. اور یہ برگزیدگان. بھی، جی اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہ دیکھ سکو گے. بالکل ٹھیک اچھا، کہہ رہے ہیں آپ. یہ لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے. یہ انجیل مرکز ہے 13 زبردست دبائی. زبردست کیونکہ زبردست. جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور نشان اور عجائب دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدگان کو بھی گمراہ کریں. تو یہ بالکل. کون سی، یہ آپ کے ساتھ کون سا نیا کام ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی باتوں سے بڑا حوصلہ ملا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ ببر شیر ہوتا ہے. اللہ کا شیر جو ہوتا ہے میدان سے بھاگتا نہیں ہے. میرا نجم الہدا بھائی ایک اپنی سوچ ہے، شاید آپ اتفاق کریں. میری سوچ یہ ہے کہ یا تو بات کرو نہیں کسی سے، لیکن جب بات شروع ہو گئی ہے نا، پھر میدان نہیں چھوڑنا. پھر اللہ کے مسیح موت، اللہ پر توکل کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو کسی بات کا ارادہ اب کر لے پھر اللہ پر توکل کرو. جی، جی اب دیکھیں یہی سمیر صاحب تھے، یہ میں ان کو خود دیکھا ہے کہ یہ ایک قسم کے اپنے حلقہ باب میں فائٹ کر رہے ہوتے تھے جماعت کا ڈیفنس میں. تو اب ایسا کیا وجہ ہوا کہ موسم بدل گیا؟ کیا پرابلم ہوئی ہے کہ اب یہ مخالف ہو گئے؟
بھائی دین بدلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ کچھ آپ فروٹ لگا کے نہیں بیٹھے کہ کسی کو پسند آیا تو لے لیا، تو نہیں آیا تو چلا گیا۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی تو آپ کو دعوت اسلام دینے آتے ہیں، دعوت ایمان دینے آتے ہیں، وہ بھی تو مایوس ہوتے ہوں گے ہماری طرح، وہ کوئی ادھر بیعت فارم پر کرنے آتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقیات کا فقدان ہے جماعت احمدیہ کے مقصد ہے کہ حق میں 100 میں سے جی ایک جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور بھائی جی جماعت احمدیہ کے لوگوں سے اخلاق سے بات کرنے والا 100 میں سے آپ کو ایک آدھی ملے گا، بالکل ٹھیک۔ تو اس کو بھی آپ بے صبرے ہو گئے یار۔ بھائی مجھے تو جماعت سے کبھی ایسی درس نہیں ملا کہ آپ سختی سے پیش آئیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ اس وقت طریقے سے سٹاپ کر لیں گفتگو کو، نیکسٹ سیشن رکھ لیں، آپ ایک بندے سے 15-20 منٹ بات کر کے آگے آپ کا دل نہیں کر رہا تو روزانہ کا معاملہ ہے، چلے جی آج اتنا کافی ہے، کل آ جائیں، باقی بات کل کر لیں۔ یہ خالد بن ولید بھائی، یہ باتیں پھینکنے والی نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہاں صحیح جی جی بات جو یہ کر رہے ہیں۔ میری بات سنیں، اس لیے جذباتی ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں آگے ہمارے منہ سے کوئی پتہ نہیں کیا نکل جائے گا کہ ہمارا کفر، ایسی دیکھیں کوئی یہ بات تو نہیں ہے۔ یہ ادھر بات بڑی، پچھلے عرض یہ سن لیں، دانش کی ہاں باتیں ہوتی جی ہیں، یہ عقل کی بات بھائی نجم الہدا عرض بھائی سن لیں، کر رہے ہیں۔ عرض سن لیں، پچھلے 2-3 سال سے یہی ہے، ایک بندہ کسی کے پاس جاتا ہے، 10 جگہ جاتا ہے، بھئی اس کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اب ادھر کئی لائیویں لگی ہوئی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کی مینٹالٹی ایک دوسرے سے ایکسیپٹ ہو جائے۔ بھئی اگر یہ آپ دنیا داری کی مثال میں دیتا ہوں، میں دنیا داری بندہ ہوں، جی جی کہ اگر ایک کڈنی کا مریض ہے، اس کو جی ایک ڈاکٹر سے افاقہ نہیں ہوا، تو اب سب ڈاکٹروں پہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ اس کو نہیں دیکھنا، اس کو اس ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا، فلاں ڈاکٹر صاحب سے اسے آرام نہیں آیا، اب اسے باقی کوئی ڈاکٹر نہ دیکھے، یہ لا علاج ہے۔ نجم الہدا بھائی، میں اس میں نا تھوڑا سا معمولی سی بات، تھوڑی سی اختلاف بھی کروں گا ادب کے دائرے میں رہ کر۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس میں بھی نا ہمیں تھوڑا سا بیلنس کی ضرورت ہے۔ یا تو بالکل ہی اگر اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات پھر اس میں بہت زیادہ وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، توازن سے نکل جاتے ہیں، اور وہ تو حضرت میں خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ بعض پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ تو شاطمیت والے لگا لیتے ہیں، چینل بنا کے وہ باتیں شروع ہو وہ جاتی ہیں، وہ کاشف پھر بھائی ہمارے اندر بھی وہ ایسے ٹرینڈ وہ پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بھی وہ بعض نوجوان ان مجھے کے وہ پتہ گلے میں ہے۔ جوتیوں کے ہار عرض ڈال کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی عرض سن غلط لیں، ہے۔ عرض سن لیں، عرض سن لیں، جب بیڈ سگنل شروع ہوتے ہیں نا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بات جو ہے نا دوسری طرف جا رہی ہے۔ وہی تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہاں سٹاپ کر دیں، 10-15 منٹ بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو وہاں سٹاپ کریں، اچھے دوستوں کی طرح کل ملیں گے بھائی، اتنی سی بات ہے۔ ہاں، جی احترام وہ سے میں کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے جی جی خالد بن وہ ولید، ایسا تھا کہ میری بات سن لیں اب، کاشف بھائی میں ایک منٹ خالد بن ولید، ایک منٹ۔ نجم الہدا صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ سختی سے پیش نہیں آنا، دیکھیں انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آرام سے پیار سے اس کو کہہ دیں کہ جناب کل پیارے بھائی کل بات کر لیں گے۔ کو قرآن مجید کی یہ تعلیم بھی یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو تم دونوں، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لیکن اس سے بات نرم لہجے میں کرنا، آرام سے کرنا۔ فرعون سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، گالیاں تو دیتا ہی ہوگا لازمی، قتل کا جو کرنے کے پیچھے فرعون کوئی چھوٹی مخلوق تو نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید حکم فرماتا ہے کہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے۔ یہ مجھے ان کی بات بہت پیاری لگی ہے، نجم الہدا صاحب کی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی ہی ٹھوس اور مدلل باتیں کی ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ اٹھا رہے ہو پھر آپ اس پہ میسج کر کے کہ فلاں بھائی نے مجھے کہہ دیا اس کو نکال دو، چلو بھی نکال دو۔ یہ جب باتیں ہو رہی ہیں پھر مرد بن کے بات کرنی چاہیے، پھر اس کو انا کا وہ اس میں اس کو بھی ڈیگریڈ نہ کرو۔ یہ بات سمجھو خالد۔
جس کی جی وجہ سے جی میں تھوڑا سا جی میں بھی کاشف بھائی، دوسری آ گیا تھا. بات یہ اس ہے بندے نے نجم الہدا تو بندے نے بھائی نے صحیح بات کی ہے. دوسری بات جی یہ جی ہے وہ کہ میں نے جو قومیں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے میں کوئی مطلب کہ کمی سمجھتی نہیں نا، تو وہ جلدی فلاپ ہو جاتی ہیں، اور جماعت احمدیہ فلاپ ہونے کے لیے نہیں بنی. اس بات کو ذرا اس پہ فوکس کریں. دیکھیں جی میں جی یہ کبھی نجم آپ ابھی تک مجھے نا پہلے بندے لگے ہیں جو بالکل میرے خیال سے قرآن مجید کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو جو میرے ذہن میں ہوتا ہے آپ نے بالکل 100% درست بیان فرما رہے ہیں میرے خیال کے مطابق. یہ جو ہاں جی وہ تبلیغ کا کام ہے نا، کون بات، خالد بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی نہیں آپ کر لیں، آپ میں یہ کنیکٹ کریں، کرواتا نہیں ہوں. نہیں نہیں، آپ کریں. ہاں وہ بات یہ تھا کہ جو سوجن بھائی نے مجھے کہا میسج میں، وہ یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے ہر براڈ پہ جاتا ہے، سیم کویشچن سیم سوال، اور اس کے بعد یہ ویڈیو بنا کے چڑھاتا ہے کہ یہ اس طرح باتیں ہیں، یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ جو ہے یہ فتنہ پھیلانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو جو بندے ایسے فتنہ پھیلاتے ہیں، تو میں تو ابھی نیا ہوں، میں صرف ترجیح لگاتا تھا براڈ. تو ابھی میں نے ویسے جو کل میرا کوئی ایسا کام نہیں تھا تو میں نے لگایا، ورنہ میں نہیں لگاتا براڈ. تو میں نے ان ٹھیک کو ہے جو ایسے لیا تو میں اس کو پھر نیچے کر رہا تھا، اور ٹھیک ہے، کر ایک سکتا منٹ، تھا میں سمجھ پھر گیا بھی میں بات. نے ان کو اوپر رکھا. غالب بھائی میں جی سمجھ گیا ساری بات. جی دیکھیں، اگر ہم اپنی جماعت کو اس طرح کی سچویشنوں سے سمجھیں نا کہ ہم بچائیں گے، تو یہ تو دینی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ تو الہی سلسلوں کا مقصد معیار ہی نہیں ہے. الہی سلسلوں کا تو صلح حدیبیہ پڑھ لے جا کے، پھر کیسی شرائط تھی. لیکن ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنتے ہیں، تو صلح حدیبیہ میں کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ چلا گیا تو آپ واپس کریں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے آنا چاہے تو اسے آپ روکیں گے نہیں. اس طرح کی جی شرائط جی تھی. تو زبردست شرائط تھی، اور اور کیسا اس میں کمال ہوا بعد. لوگوں نے، آپ کی طرح میری طرح کے لوگوں نے حضور سے کہا کہ یہ تو بہت سخت شرائطیں ہیں، اور ساری انہوں نے اپنی سائڈ کی رکھی اور آپ نے مان لی ہیں. تو اگر حضور فیصلہ نہ کرتے، اس حدیبیہ کو نہ مانتے، تو پتہ اس کے بعد کتنی ترقی ہوئی تھی اسلام کی. اس کے اگر بعد نجم الہدا، میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، 1400 تھے صلح حدیبیہ کے وقت. صرف 2 سال کے عرصے میں 8 ہجری میں 10,000 لوگوں کے ساتھ فتح مکہ کر لیا. یہ اتنا عظیم و شان معجزہ تھا نجم الہدا بھائی. بالکل. اب یہ اگر ہم ان چیزوں سے ڈرے ہیں کہ یہ بندہ آتا ہے بھئی، اچھا مجھے یہ بتائیں، اب ظاہری بات ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ کیا اختلاف ہے غیر جماعت کا؟ کوئی نماز میں اختلاف ہے کہ حضرت مسیح موعود نے 2 نمازیں کر دی یا 20 کر دی ہیں، یا حج ختم کر دیا ہے یا 10 حج کر دی ہیں، یا روزے جو ہیں وہ 40 کر دیے ہیں یا 5 کر دی ہیں، کیا زکوٰۃ کو کینسل کر دیا ہے، نکاح کو حرام نعوذ باللہ قرار دے دیا ہے، جنازہ ختم کرا دیا ہے؟ بھی کون سا ایسا اختلاف ہے جو مقصد ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ جس سے ہمارا اختلاف کوئی دینی ہو یا فقہی ہو؟ بھی 2 ہی اعتراض ہیں، حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ اور ختم نبوت. اب اس کے علاوہ وہ تیسرا چوتھا سوال آپ سے آپ کے کیا کرے، اور آپ کس سوال کا ان کو جواب دیں گے؟ تو جی جی تقریباً شاید میں بھی یہی نجم کر الہدا رہا تھا کہ صاحب، خالد بن ولید بھائی، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی نہ اٹھائیں ایسے بندے کو، یا تو اٹھائیں نا، ہاں، لیکن جب اٹھا کیونکہ میری پھر بات بھائی ہم وہ آپ نے کا ان سے مہمان بن بات جاتا ہے. کیا ہے اور ہم نے پھر جواب دیا ہے ان کو. کوئی جتنا ان دیکھیں مرضی میں کو وہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے نجم الہدا صاحب. ہمارا تبلیغی کا طریقہ کار یہ ہے کہ میری عادت ہے میں مناظرے وغیرہ کسی سے نہیں کرتا، ورنہ یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں ہوں. لیکن جو آج ہے میدان میں خود بخود، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. پھر پیچھے پیٹھ نہیں پھیرنی، پھر آگے نکلنا ہے جو مرضی ہو جائے. یہ اور ہوتا ہے اصل میں. سب سے بڑی بات کہ ظاہری بات ہے، اب یہاں ہم تلواروں سے یا کوئی گنوں سے تو کر یہ دلائل ہی ہیں، آرگومنٹ ہی ہے.
اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا. ہاں جب آپ کو وائب آئے دوسری طرف سے بد اخلاقی کی، ہاں اس وقت بڑی عزت و احترام سے ڈسکنیکٹ کر دیں. کہہ دیں جی کالو سلامہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ ٹائم اور میں. بھی ہے نجم الہدا صاحب. اصل بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں نا ان بھائیوں سے ایگری بھی کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ بھائی سے بھی، خالد میں، کیونکہ یہ چند لوگ ایسے ہیں 10 15 20 ہیں جو جن کا کام ہی یہی ہے. ان سے اوائڈ کر لیں، باقی جو آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی زمین، وہ ایک پٹھان کہتا ہے کہ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے اور پٹھان کا پاؤں لنگڑا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے. جی کاشف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ 15 20 میں ان وبرکاتہ. سے وعلیکم اوائڈ کر السلام. لیں تو حرج بھی کوئی نہیں ہے. یہ جی وعلیکم بہتر میاں ہے. السلام صاحب اور ورحمۃ باقی لوگ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ ٹھیک اللہ. جی ٹھاک. الحمد للہ. ہاں جی، کیا سب خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے میاں صاحب. اس کے ٹھیک اوپر نا یہ جو ابھی براڈ سینس میں جو بات ہو رہی ہے نا، میرا اس میں ابھی آپ کو پتہ ہے اس کو بلاک لگانا ہوتا تو میں خود بھی ماڈریٹر تھا، ٹھیک ہے. اور اچھا میں اچھا. نے صرف ایک پیغام بھائیوں کو دیا کہ یہ پچھلے کوئی مہینے ڈیڑھ سے یہی حرکتیں کر رہا ہے. ایک دفعہ آتا ہے یہاں پر، اور ہے کل رات کو بھی اس کو میں نے سنا ہے جب ہمارے کابرین کے بارے میں یہ غلط اور الفاظ جو ہے نا وہ بیان کر رہا تھا. اس کو کافی دفعہ کہا یار تو اگر ہماری محفلوں میں آتا ہے تو ایٹ لیسٹ جیسے پہلے تھا، ہم یہ نہیں آپ سے ایکسپیکٹ کہہ رہے کہ آپ ہم آ کے جماعت قبول کر لو، لیکن یہ کہ اخلاق کا دامن رکھو. آپ ہمارے بیچ میں بیٹھتے تھے اتنا عرصہ سے، اور اس سے ہم نے بہت دفعہ اس کو بٹھا کے سمجھایا، لیکن یہ اب ان کے اشاروں پر وہ جو کر رہے ہیں پیچھے، جو میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ اس کو پلانٹ کر کے بھیجتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایسے سوال اگر آ کے کرے گا اور اس کی آدھی ریکارڈنگ لے کے جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس میں پہلے بھی اس نے یہی کام کیا تھا. میرا صرف یہ یہاں پہ تھا پوائنٹ آف ویو کہ یار اس کو ایٹ لیسٹ یہ چیز کو جو نا اپنا پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے کہ ہم جو اگر بات عادل کی فار ایگزامپل کر رہے ہیں، اور وہاں پر اگر میں بھی سن رہا تھا تو یہی ایک امپریشن جا رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کا موقف ہے جی اللہ تعالیٰ عادل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری بحث ہے. اور جب ہمارے کابرین کے بارے میں وہ اتنی زیادہ گھٹیا زبان استعمال بندے کرتے ہیں تو ہمارا دل کیسے کرتا ہے ہم ان کے لیے بار بار، جو ہمارے پیارے آقا نہیں نہیں، یہ مجدہ حضور نے ایک بھی یہ کہا سیکنڈ، ہوا ہے. ایک سیکنڈ. آقا نے کیا کہا، حضور نے کیا کہا، حضرت مسیح موعود نے کیا کہا، رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے، ان ساری چیزوں کا تھوڑا بہت آپ جتنا تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے. لیکن آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، میں ان سب باتوں کا جواب ابھی دے سکتا ہوں، لیکن میں جماعت کی جو تبلیغی پالیسی ہوتی ہے نا ان کے مطابق میں ادھر لائیو پہ آپ سے اس معاملے میں نا آگے ڈسکس نہیں کر سکتا. ہاں اگر آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آئیں گے نا، پھر میں آپ کی سب باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے جو موجودہ جماعت کے ویسے بھی فزیکلی حالات ہیں پوری دنیا میں. ہم نے صرف یہ ٹک ٹاک پہ جماعت نہیں ہے ہماری. ٹک ٹاک پہ کیا ہے، 4 بندے ہیں، 4 بھی نہیں، مقصد ہے مائکرو لیول پہ بھی نہیں ہے، لیکن بھائی گراؤنڈ کے اوپر ہماری بہت زیادہ جماعت ہے. اور تقریباً ایسے ایسے ممالک میں جہاں کافی پرابلمز ہیں ہماری جماعت کے لیے. میں یہ جو جس طرح چلتا ہے آپ شاید امیجن نہیں کر سکیں گے، میں آپ سب سے زیادہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھا سکتا ہوں. پتہ نہیں میں کتنے دفعہ صبر کرتا ہوں، کس لیے؟ صرف اپنی اس غریب بہن بھائیوں کے لیے جو مشکلات میں ہیں، اور اپنے جذبات کو مقصد ہے برف کے بلاک میں رکھ دیتا ہوں. ورنہ میں تو جہنم کی آگ ہوں، آگ بھی شاید ٹھنڈی ہوگی جتنی میں مقصد ایکسٹریمسٹ ہوں، لیکن اس کی میں قربانی دیتا ہوں. ایک تو جماعت کی تعلیمات، اور دوسرا میری جو ایک کمیونٹی، ہیومن کمیونٹی ہے جماعت احمدیہ، اور مجھے ان کی مشکلات کا پتہ ہے، اور میں خود بھی ان مشکلات سے گزر کے آیا ہوں. تو اس لیے بڑی چیزوں پہ میں کمپرومائز کرتا ہوں. ہاں لیکن صاحب بزرگان بھائی پتہ ہے بات کیا ہے ایک نجم منٹ الہدا صاحب؟ کاشف بھائی ایک منٹ. لیکن جی جی جی. رسپیکٹ آف اکابرین جماعت، بزرگان جماعت، اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن میرا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. میں کبھی اسے اس نہ تو خوشی ہوتی ہے کہ لیول تک جائے، اور اگر وہ جا رہا ہے خود ہی تو اسی وقت میرے ہاتھ میں بٹن ہے ڈسکنیکٹ کا، چلے جی ٹھیک ہے پھر کل ملیں گے، ابھی جائے آپ. اتنی سی بات ہے بھائی. باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے طریقے سے جیسے چل رہے ہیں
نہیں نہیں میاں صاحب، آپ کی بات سے میں اختلاف نہیں کر رہا، میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں. جب ہمارا کلیئر کٹ ایک پالیسی ہے کہ حضور نے بھی فرمایا ہے، اور یہاں پہ سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا کہ جو بندہ بار بار گالی گلوچ کرتا ہے یا جو غلط طریقے سے بات کرتا ہے، ہمارے پاس یہ اختیار تو ہے نا، ہم اس سے جو ہے نا کہ جی اس سے ہم السلام علیکم کہہ کے ہم اچھے لوگوں کی طرف جو ان کا نیو بلڈ ہے وہ آئے، ان سے بات کریں. اگر ہم کہتے کہ یہ آخری بندے ہی رہ گئے ہیں تو میرا صرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو ہم نے جو ہے نا وہ سمجھ لیا کہ شاید یہی آخری. اور جو جی آپ نے بات کی ہے، ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دے پہلے. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ہمارے بہت زیادہ مشکل میں لوگ ہیں، تو ان کا ہی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، وہ وہاں پہ اتنی مشکلات اس لیے تو نہیں برداشت کر رہے نا. یہاں پہ ہم ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھ کر انٹرٹینمنٹ کے نام پر تبلیغ کریں، اور یہاں پر جو لوگ آئیں وہ ہمارے اکابرین کو آگے گالیاں بھی دیں، اور ہم ان کو بھائی بھائی کہیں ایک دفعہ دو دفعہ. یہ بھی تو ہے، مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو یہاں پر تو اگر ایک ایسا کام ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے بھی تو جذبات ہیں نا، جو وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کس لیے پھر قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اور ہم ان سے جو ہے نا وہ بھائی بھائی کہہ کے ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، تین دفعہ ہو گیا. تو ایک اس کی بھی تو ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. کہ ایک بندہ آ کے میرے امام کے بارے میں انہیں ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، تو ہم اس کو آگے پلیٹ فارم دے رہے ہیں، ہم آج جی پھر آگے گالیاں دوں. جب وہ پھر دے گا، پھر اگلی دفعہ کے لیے ہم تھوڑا کہیں گے نہیں یار یہ غلط کر کے گیا ہے. تو کہیں پہ تو ایک ڈرا لائن کرنی ہے نا ان لوگوں کے لیے بھی، جو وہاں پہ پھر وہ قربانیاں جو دے رہے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے باتیں سن رہے ہیں. نہ تو اسے انوائٹ کریں، نہ اس کی کال ایکسیپٹ کریں. سیدھا یہ مقصد ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے. لیکن آپ اس کو اوپر لے کے اور دو بندے ادھر سے آ جائیں گے، دو ادھر سے آ جائیں گے، اور جی یہ گالی باز ہے، یہ کابرین کو ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، تو یہ ایک فتنہ ہے. اس سے نفرت ایجاد ہوتی ہے. آپ یہی ٹھیک ہے بات جس کر رہا تھا میاں صاحب. ایک منٹ نجم الہدا بھائی، آپ کی بات سے 100% میرے والی بات ہے. ایسے بندے کو آئندہ سے وہ پورا وہ کر لیا جائے کہ ایسے جتنے بھی ہیں نا آئندہ ان کو اٹھایا ہی نہ جائے. لیکن جب اٹھا لیا ہے پھر اس کو کہنا وہ یہ ایسا ایسا، وہ چیز جو ہے نا پھر ہمارے اعلیٰ اخلاق وہاں پہ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو پنڈت لیکھرام تھا نا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کو جب اس نے ایک ریلوے اسٹیشن پہ سلام کیا تو آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. بالکل آپ اسٹوڈنٹ بھائی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے. اور اس کا اس لیکن بھی اس کا بھی کاشف بھائی، ریفرنس جو ہے نا، کاشف اس بھائی، کا بھی ریفرنس جو ہے نا، ریفرنس اس کا بھی نا وہ دوسری طرف بھی ملتا ہے کہ یہ بھی جو ہاں جی، ہاں میاں جی، صاحب زیادہ بالکل. بہتر جانتے ہیں. جی جی، ہاں جی اس پہ یہ پیچھے 2-4 مہینے پہلے حضور نے فرمایا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے، کہ یہ روایت جو ہے یہ ایک میرے جیسے آپ جیسے جو اس وقت کے دور کا تھا بندہ اس کی ہے. لیکن جو حضرت مسیح موعود کی اپنی روایت ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں آیا تھا اور حضور وضو فرما رہے تھے، تو وہ جلدی میں بات کیے بغیر ہی چلا گیا. تو حضور نے بعد میں لوگوں کو کہا کہ آپ کو اس کو روکنا چاہیے تھا، میں اس سے بات کرتا، شاید اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا. تو یہ خلیفۃ المسیح خامس نے یہ پھر دونوں وہ چیزیں ساری بتائی. باتیں آ گئی نا کہ ہاں جب جی. ایک بندے سے آپ بات کر رہے ہیں پھر بات کمپلیٹ کریں، اللہ پہ یار توکل اس کریں. پہ کاشف بھائی آپ کا پوائنٹ ایک جگہ پہ، آپ نے 2 دن پہلے اس بندے کے ساتھ اس کی گارنٹیاں بھی لی تھی، ٹھیک ہے، رات میں جا کے اس نے گالیاں دی ہیں. میں اب مزید بات کو یہاں پہ کلوز اس لیے کرنا اچھا چاہ رہا ہوں سن لیں، کہ رات کو خالد بن میرے پاس ولید کو بھی جانا آیا، ہے، ٹھیک ہے، سن میری لیں بات سن لینا. میں نے ایک منٹ بھائی میری بھی بات سن لیں نا. کاشف بھائی ایک ہمارے منٹ. پاس آیا ہے، غلط کاشف چیز بھائی، کو ڈیفینڈ کسی کری نے جاتے کہا ہیں. جی میں کاشف بھائی توبہ آپ کا کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے. اسٹوڈنٹ بھائی سن لیں، اور رات ہمارے پاس بھی آیا ہے ایک اور براڈ پر. اس نے، میں نے یہی آپ والی بات کی، اس نے کہا جی میں آج کے بعد سچی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نے جو مسیح موعود علیہ السلام کے شان میں بکواس کی ہے، گستاخی کی ہے، میں نے غلط کیا ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. یار رات ہمیں کاشف بھائی بات صرف اسٹوڈنٹ یہ ہے بھائی نا، میرے میری پاس بات رائٹ سنو ہے. کہ میں نے تو نہیں اٹھایا اس کو. یار میرے پاس بھی رائٹ نہیں ہے، کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ ایک کوئی سیکنڈ. اس کو فوراً کوئی معاف کرنے اسٹوڈنٹ کا یا بھائی، اس کو. اور اسٹوڈنٹ بھائی، یار یہ چیزیں اگر میں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کرنا چاہیے. یہ چیز وہاں پہ ٹھیک ڈسکس ہے، ہونی چاہیے. مناسب بات ہے، مناسب بات ہے. اچھا، وہ دیکھیں انہوں نے خالد صاحب نے وہ بند کرنی ہے لائیو، تو میں نے ایک بات کرنی ہے اگر اجازت دیں تو. چل ٹھیک ہے.
سوال کے اندر سے پھر ایک اور سوال نکلتا ہے، پھر اس کے اندر سوال، یعنی کہ اپنا چھپا کے وہ بس سوالوں کی ایک کلاشن کوف چلا دینا. تو یہ رویہ ہم ان کو کب اس بات پہ لے کر آئیں گے یار کہ اب بہت زیادہ سوال ہو گئے. انصر رضا بھائی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ ان کے اندر اتنی کریج ہے، وہ اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کیوں لا رہے ہیں. اپنا چھپا کے اپنی کتابوں کو آپ کسی لوکر میں ڈال کے باہر سے لاک کر کے جی، اور خود آگے ہم سے سوال ہی پوچھتے ہیں. میں نے بھی تھوڑی بات نام بھی لیا تھا اور امتیاز صاحب کا، کیونکہ وہ بہت زیادہ حضرت مسیح موعود کی گستاخی کرواتے ہیں. بعد میں وہ 50 سوال پوچھیں گے، اور جہاں سے کوئی 19-20 کا فرق ہو، پھر اپنی لائف پہ جا کے ایسا وہ ادھم مچاتے ہیں کہ وہ اس کی اور انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، خود خاموش ہو جاتے ہیں، بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو گستاخی کرنی ہے کریں. اب چلیں میں ٹھیک الفاظ ہو بھی گیا. نہیں لے سکتا کہ وہ جو کرتے ہیں. تو اس رویے کو ہم کب تبدیل کریں گے ان سے؟ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا بھائی صاحب کے 50 سوال، اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے جو آگے سے آنسر کر رہا ہے نا، یہ اس کا رائٹ ہے. وہ کہہ دیں کہ ابھی ایک سوال تمہاری سمجھ میں آ گیا، اگر وہ اس میں سے شاخیں برانچیں نکالتا ہے تو وہ جو آگے سامنے سے بات کرنے والا ہے نا، اس کا کام ہے کہ وہ اس میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ اس کو اسی جگہ پہ رکھے. یہ اس کا کام ہے، یہ اس نے آگے سے لوز بال نہیں کھیلنی، کیونکہ جو لیکن نا میں ادب کے ساتھ نجم الہدا صاحب میں آپ کے ساتھ ادب کاشف بھائی آپ کی بات نہیں میں کر تو رہا. ہماری آپس کی باتیں ہیں نا، یہ لیکن بعض براڈیں ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ایسی ہیں جو موقع دیتے ہیں اگلے کو، وہ یس، کیوں ہیں یہ؟ ہاں ہاں. دوسری بات یہ نہیں آپ میاں صاحب ایک بات اگر ایڈ کر لیں، مائنڈ نہ کیجیے گا، کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ یہ کہیں، آپ بھی تو رن کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں میں کہ نے تو آف ایئر آپ کر دیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، مجھے تو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا، میں نے آف ایئر کر دیا ہے انہی مجھے چیزوں نہیں سے. معلوم تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ امتیاز اب صاحب کا پرسوں، معذرت کے ساتھ نجم الہدا، پرسوں میں نے امتیاز صاحب کا ایک پروگرام سنا ہے، وہ ہماری براڈ پتہ نہیں حسینی، میں تو نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، اس میں ہماری اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ان کی وہ باتیں لے کے تو ادھر وہ کر رہے تھے، اور بعض قابل اعتراض بات. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کیوں نہیں ایسا سسٹم بن سکتا کہ میں ہوں نا، میرے اندر غلطی ہے، اسٹوڈنٹ بھائی آ گئے، یار کاشف بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، بے شک انہوں نے سختی سے بات کی ہے، میرا کام ہے اگر بات ان کی ٹھیک ہے، خدا کی قسم مجھے ماننی چاہیے. میں اگر ایک بات کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ بھائی کو، میری بات اگر ٹھیک لگی میری بات مان. ہم اپنے اندر ایک ایسا کیوں نہیں، اب پرسوں ایک براڈ، بلکہ کل کی بات ہے، ہمارے ایک جرمنی سے دوست احمدی بچہ بھائی ہیں ہمارے چھوٹے، وہ لگاتے ہیں براڈ، اس میں ایک ایسی احمدی کو چھوڑ دیا بولنے کے لیے جو لاہوری جماعت سے ہے. وہ اب نبوت کا کیا بیان کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش پہ کیا کرے گا، وہ لاہوری جماعت ہے، وہ جناب نمائندہ بنا ہوا ہے ہمارا. تو ان باتوں کی ہمیں بھی کمیونیکیشن کی کمی ہے، یہ دور ہونی چاہیے. جزاک اللہ. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ یہاں جتنی بھی لائف چل رہی ہے نا، یہ سب مقصد ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. کسی کی وہ ایک جو تبلیغ کرنے والی ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے نا، اس پہ کوئی تربیت نہیں ہے. یعنی جیسے تبلیغی ریفریشر کورس ہوتے ہیں نا جماعت کی طرف سے، اللہ ماشاء اللہ کو 5-7 دوست ہوں گے جو اس چیز سے، ورنہ عمومی طور پہ انکلوڈ میں بھی، ہمارا کوئی ایسا تجربہ نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ جماعت احمدیہ کی سچائی پہ یا مقصد تبلیغ کے معاملے پہ کس طرح بات شروع کرنی ہے اور کیسے اسے سم آف کرنا ہے. تو سب مقصد ہے اپنی مدد آپ کے، اور کوئی پروفیشنل بھی نہیں ہے. اصل میں یہ پروفیشنلزم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح کے مسائل جو ہے نہیں نا نجم الہدا پیش آتے صاحب، ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ ایک بندہ براڑ لگا رہا ہے اپنے آپ کو احمدی شو کر کے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں احمدی ہوں، اور پوری بکواس کا موقع دے رہا ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. کیا اس کی کوئی روک تھام ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو اس کا اپنا ایک معیار ہے، اگر وہ احمدی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اچھا، وہ انہوں نے خالد بھائی نے براڈ بھی بند کرنی میرے خیال ہے، ان سے تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، ان کو اجازت دیں. اللہ حافظ کرتے ہیں جی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.